اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی آیتوں میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا خاص واقعہ اور پس منظر ہے سورہ کا، جس میں کفار نے مسلمانوں کو ایمان لانے کے جرم میں جلا دیا بہت زیادہ تعداد میں. اسی حوالے سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں. ایک بات تو یہ کہ جو آدمی یہ جرم کرنے کے بعد توبہ کر لیں ان کا معاملہ کیسا ہوگا، اور جو توبہ نہ کریں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیسا ہے. توبہ کرنے والوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، کہ مومن مردوں میں سے جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو فتنے میں ڈالا یا ان پہ ظلم کیا، ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، ان کے لیے ہے جہنم کا عذاب اور جلانے کا عذاب. یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیجیے کہ یہ ظلم کرنے کے بعد جنہوں نے توبہ کر لی ان کے لیے اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے اور معاف فرمانے والے ہیں. اور اہل ایمان کے بارے میں فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتہا الانہار ذالک الفوز الکبیر، جو ایمان لائے نیک اعمال کیے ان کے لیے جنت ہے اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اب اس کے بعد جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں ان کے بارے میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ بات ارشاد فرمائی کہ انہیں اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ ان سے پہلے جن لوگوں نے بغاوت اور سرکشی کی اور اللہ کے رسولوں کا مقابلہ کیا، ان سے دشمنی رکھی، ان کی مثالیں بھی دی اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو دیکھو انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا مقابلہ کیا، سرکشی کی، ان کو ہم نے کیسی سزا دی. اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا بار بار ذکر ارشاد فرمایا ہے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے اور انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا یا انبیاء سے سرکشی کی، تو ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو سزا ملی اور اللہ کے عذاب سے نہ خود وہ اپنے آپ کو بچا سکے نہ کوئی اور ان کی مدد کر سکا. قوم نوح سے لے کے اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کے واقعات بیان فرمائے ہیں. نوح علیہ السلام نے 950 سال تک قوم کو توحید کی دعوت دی، اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن جب قوم ایمان نہ لائی تو اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ مما خطیئاتہم اغرقوا وادخلوا نارا، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو طوفان میں غرق کیا اور غرق کرنے کے بعد ان کو آگ میں داخل کیا. اور آگے یہ بات ارشاد فرمائی فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، ان کو اس عذاب سے بچانے کے لیے اللہ کے مقابلے میں کہیں سے مدد بھی میسر نہ آ سکی، نہ وہ خود اپنے آپ کو بچا سکے اور نہ ہی کوئی دوسرا انہیں اللہ کی پکڑ سے بچا سکا. حتیٰ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کا معاملہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اقوام کی مثالیں بھی دی ہیں، افراد کی مثالیں بھی دی ہیں. اگر کوئی فرد اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، رسول کی نافرمانی کرتا ہے یا رسول کی سرکشی اور رسول کا مقابلہ کرتا ہے تو اس فرد کا معاملہ بھی ویسا ہی ہوگا. اللہ کو تو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی قوم ہے، کوئی جتھا ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے یا تنہا ہے، کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ فرق نہیں پڑتا اس سے. نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا، نوح علیہ السلام نے اسے دعوت دی کہ ہمارے ساتھ کشتی پہ سوار ہو جاؤ. بیٹے نے کہا کہ ابا جان طوفان اگر آ گیا تو میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھے عذاب سے یا اللہ کی پکڑ سے بچا لے گا.
نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین. نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے سوائے اس کے جس پہ اللہ رحم فرما دے. نوح علیہ السلام کی یہ بات کہنے کے بعد دونوں باپ بیٹا کے درمیان پانی کی بہت بڑی موج حائل ہو گئی اور اسی موج میں بیٹا غرق ہو گیا. قوم نے نافرمانی کی ساری قوم غرق ہو گئی اور بیٹے نے باپ کی بات نہیں مانی تو بیٹا بھی غرق ہو گیا. اور یہی معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا بھی رہا کہ قیامت کے دن باپ نے ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں مانی. قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو اس حال میں دیکھیں گے وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قطرہ، غبار بھی ہوگا باپ کے چہرے پہ اور سیاہی بھی چھا رہی ہوگی. اور ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اس دن باپ سے کہ اے میرے باپ کیا میں نے تجھے دنیا میں کہا نہیں تھا کہ میری بات مان لو، شیطان کے پیچھے نہ چلو. باپ کہے گا کہ بیٹا آج میں تمہاری بات مانتا ہوں، آج تمہاری بات مانتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ آج تو ماننے کا فائدہ نہیں، وقت تو گزر گیا. ماننے کا وقت جو ہے وہ تو دنیا کا وقت ہے. دنیا کا وقت جب گزر جائے گا، جب موت آ جائے گی، اس دنیا سے انسان اگلی دنیا میں چلا جائے گا تو پھر ماننے کا فائدہ نہیں ہے. لا ينفع الذين كفروا ایمانهم کہ کافر لوگوں کا اس وقت کا لایا ہوا ایمان ان کے لیے بالکل نافع نہیں ہوگا. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے دعا بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ یا اللہ تو نے مجھے کہا تھا کہ میں تجھے رسوا نہیں کروں گا، اور اس سے بڑی میری رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انی حرمت الجنت علی الکافرین، میرا قانون یہ ہے، میرا ضابطہ یہ ہے کہ میں نے کافروں کے لیے جنت حرام کر دی ہے، تمہارا باپ کافر ہے لہذا اس کے لیے معافی نہیں. ان بطش ربک لشدید، یہ قانون افراد کے لیے بھی ہے، قوموں کے لیے بھی ہے. قومیں اگر سرکشی کریں گی، نافرمانی کریں گی تو پوری قوم کو سزا ملے گی، اور اگر فرد واحد کرے گا تو فرد واحد کو سزا ملے گی. اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون بڑے بے لاگ ہیں، بڑے دو ٹوک ہیں اور بڑے واضح ہیں. قوم لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا جو بدکاری تم کرتے ہو آپس میں سے باہر آ جاؤ. قوم نہ مانی اور بالآخر اللہ فرماتے ہیں وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اس قوم پہ ہم نے پتھروں کی بارش برسائی اور ایسی بارش برسائی کہ بدترین بارش تھی برسنے والی، ساری کی ساری قوم ہلاک اور برباد ہو گئی. اور یہ سارے واقعات اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو مخاطب کر کے بتائے کہ اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تمہارا معاملہ ہے، جو تمہارا طرز عمل اور سلوک ہے اس سے باز آ جاؤ. اللہ کی ویسی پکڑ تم پہ بھی آ جائے گی جیسی پکڑ تم سے پہلے لوگوں پہ ہے. آئیے اللہ فرماتے ہیں انہو ہوا یبدئ و یعید، یہ بھی وہ بات تھی جو کافروں کے درمیان اور ایمان لانے والوں کے درمیان متنازع تھی کہ کیا دوبارہ بھی اللہ پیدا کرے گا. اس کا اللہ نے جواب دیا کہ جس اللہ نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا ہے وہی دوبارہ بھی تمہیں پیدا کرے گا. پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا بھی وہ اللہ ہے اور دوسری مرتبہ بھی وہی اللہ پیدا کرے گا. اور بہت سی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے
مختلف انداز میں یہی بات ارشاد فرمائی ہے. سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں کہ کافر یہ کہتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، مٹی ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو کیا پھر یہ دوبارہ زندہ ہوگی؟ اصل میں انسان کا مزاج اور فطرت ایسی ہے کہ جو چیز اس نے دیکھی نہ ہو وہ چیز اس کے لیے بڑی حیرت اور تعجب کا باعث بنتی ہے، اور انسان کو اس پہ ایمان لاتے ہوئے یا یقین کرتے ہوئے بڑی مشکل لگتی ہے. جو چیز روزانہ ہوتی ہو، اور اس کا بھی آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا ہے، اس میں انسان کے لیے کوئی بات باعث تعجب نہیں رہتی. اب انسان ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں روزانہ پیدا ہوتے ہیں، لہذا اس پیدائش کے بارے میں کسی کو کوئی تعجب نہیں ہوتا کہ یہ انسان کیسے حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار انسان کو جتلایا ہے کہ ہم نے دیکھو تمہیں کس طرح پیدا کیا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو غور کرنا چاہیے. مما خلق، کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا؟ خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، ایک اچھلتے ہوئے حقیر پانی سے پیدا کیا جس میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں جسومے ہیں. اسی طرح ہزاروں میں کی نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں بیضے یا انڈے ہیں، ان میں سے صرف ایک جسومہ اور ایک انڈا آپس میں ملتے ہیں اور ان کی اللہ تعالیٰ شکل نہیں بنا دیتے ہیں انتہائی چھوٹے سے جسومے میں کہ اس انسان کی بڑے ہو کے شکل کیسی بننی ہے، دل کیسا ہے، دماغ کیسا ہے، پاؤں کیسے ہیں، ہاتھ کیسے ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ چھوٹے سے جسومے میں بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم اپنی پہلی تخلیق پہ تو غور کرو، اس پہ سوچو. مما خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ جو پہلی دفعہ اس کو بنانے پہ قادر ہے، انہ علی رجعہ لقادر، جس اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ اس کو بنایا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ بنانے پہ بھی پوری طرح قادر ہے. سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا کہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، کافر استہزاء کے لیے، مزاح کے لیے وہ سیدھا ہڈی اپنے ہاتھ سے اٹھا کے قبرستان سے لے آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر اڑانے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے ہڈی کو ایسے دونوں ہاتھوں میں ریزہ ریزہ کر کے ایسے پھونک مار کے اس کو ہاتھ سے اڑا دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں یحیی العظام فہی رمیم، اس ہڈی بوسیدہ کو دوبارہ کون پیدا کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہے، ریزہ ریزہ ہو چکی ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے یہ کہیں اس ہڈی کو وہ ذات دوبارہ پیدا کرے گی، انشأھا اول مرہ، جسے پہلی مرتبہ اس کو پیدا کیا وہی ذات اس کو دوسری مرتبہ پیدا کرے گی. اسی طرح دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا. قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا وہی دوبارہ پیدا کرے گا. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی اِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ، وہی ذات ہے یبدئ جو ابتدا کرتی ہے. یبدئ کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یعید مضارع کا فعل ہے اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اعادہ کرنا. یعید اعادہ کرے گا، یبدئ ابتدا کرتا ہے انسان کی پیدائش کی پہلی دفعہ، ویعید اور اعادہ کرے گا قیامت کے دن دوبارہ انسان کو بنانے کا.
آگے پھر فرمایا بہو الغفور الودود، جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے دونوں گروہوں کا ذکر فرما دیا، ظلم کرنے والے، نافرمانی کرنے والے، سرکشی کرنے والے، اس کے بعد پھر توبہ کرنے والے. فرمایا کہ بہو الغفور، اللہ تعالیٰ جو ہے گناہوں کو بخشنے والا ہے، والودود، غفور الودود، اور وہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے. گناہ کن کے معاف فرماتا ہے؟ گناہ گاروں کے. اور محبت کن سے فرماتا ہے؟ اہل ایمان سے. مومن جو ہے دونوں کا ذکر فرما دیا. گناہگار جو ہیں ان کے لیے تو اللہ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے. گناہگاروں کے لیے بڑی غفور الرحیم ہے اللہ کی ذات. فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف فرمانے والا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنہار ہے اور رحم فرمانے والا ہے. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند آتی ہے جب انسان یہ کہتا ہے رب اذنبت فاغفر ہو، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اس بندے کو پتا ہے کہ میرا رب ہے جو گناہ معاف فرمانے والا ہے، اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر یہ گناہ معاف نہ ہوئے تو میرا رب مجھے پکڑے گا، مجھے سزا دے گا. جب انسان کہتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے معاف فرما دے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جا میں نے تجھے معاف فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ عرصہ گزرتا ہے پھر انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر انسان وہی بات کہتا ہے کہ یا اللہ گناہ ہو گیا معاف فرما دے. اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو پھر بھی معاف کرتا ہوں. پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر انسان دعا کرتا ہے یا اللہ گناہ ہو گیا معاف فرما دے. اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تو گناہ کرتا رہا میں تجھے معاف کرتا جاؤں گا، تو معافی طلب کرتا رہا. جب تک اللہ سے معافی طلب کرتے رہیں گے، توبہ استغفار کرتے رہیں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تجھے معاف کرتا رہوں گا. حتیٰ کہ ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے معافی کی امید رکھے گا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا. اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ خواہ تمہارے گناہ آسمان کے کناروں تک کیوں نہ پہنچ جائیں، تو قیامت کے دن زمین کے برابر گناہ کیوں نہ لے کے آئے، مجھ سے معافی مانگے گا، توبہ کرے گا، استغفار کرے گا تو معاف کر دوں گا بشرطے کہ تو نے مجھ سے شرک نہ کیا. اگر مجھ سے شرک نہ کیا ہوگا تو جتنے بھی گناہ ہوں گے تو میرے پاس لے کے آئے اور مجھ سے معافی طلب کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے تو میں تجھے معاف فرما دوں گا. دونوں باتیں ارشاد فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بخشنہار بھی ہے اور ودود بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام ہے ودود، عبد الودود نام رکھا جاتا ہے. ودود کا معنی ہے محبت کرنے والا. کچھ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں، سعادت مند لوگ ہیں جن سے خود اللہ تعالیٰ بھی محبت فرماتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھی طریقے بتا دیے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت فرماتے ہیں، کن اعمال سے اللہ محبت فرماتے ہیں. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسان فرائض ادا کرنے کے بعد جب نوافل ادا کرنے لگتا ہے تو نوافل ادا کرتے 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 انسان اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے محبت کرنے لگتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگتے ہیں
اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے کان بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں بن جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرنے لگتے ہیں کہ بندے کے کان سے وہ چیز سنتے ہیں جس کو سننا اللہ پسند فرمائے، بندے کی آنکھیں سے وہ چیز دیکھتی ہیں جس کو اللہ نے دیکھنے کی اجازت دی ہے، بندے کے ہاتھ سے وہ کام کرتے ہیں جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے، بندے کے پاؤں سے اس کام کی طرف اٹھتے ہیں یا اس کام کے لیے اٹھتے ہیں جس کام کا اللہ نے حکم دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا پورا جسم جو ہے وہ اللہ کے فرمان کے آگے مطیع ہو جاتا ہے، پورے کا پورا فرمان بردار بن جاتا ہے، انسان کے ہاتھ بھی، پاؤں بھی، زبان بھی، آنکھیں بھی، کان بھی مکمل طور پہ اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں۔ اس آدمی سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، اور محبت فرمانے کا جو ذریعہ ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فرائض نہیں، فرائض جو ہے یہ تو ایسے واجبات ہیں، یہ ادا نہیں کریں گے تو عذاب علیم ہے، جو فرائض ہیں ان کا تارک، واجبات کا تارک کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے اور وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ تو فرائض جو ہے مال اپنی جان چھڑانے کے لیے ہے، جس سے فرائض ادا کیے اسے گویا اپنی جان چھڑا لی اللہ کے عذاب سے، لیکن اللہ کی محبت حاصل کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرائض کے بعد انسان جب نوافل شروع کرتا ہے، نفل نماز پڑھنی، نفل روزے رکھنے، نفل صدقہ دینا زکات کے علاوہ، اور باقی جو رغبت والے کام ہیں جن کی ترغیب دلائی گئی ہے، جب انسان نوافل شروع کرتا ہے تب پھر اللہ تعالیٰ کی رضا اسے حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خود اسے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل کو طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جبرائیل سے کہتے ہیں کہ فلاں آدمی سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اسے محبت کرو۔ جبرائیل بھی اس آدمی سے محبت کرتے ہیں اور آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں فرشتوں میں کہ اللہ تعالیٰ فلاں آدمی سے محبت کرتے ہیں لہذا تم بھی اسے محبت کرو، اور پھر فرشتے بھی اسے محبت کرنے لگتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ ہمارے عام آدمی جیسی محبت نہیں ہے، نہ باپ کی محبت کی طرح ہے، نہ ماں کی محبت کی طرح ہے، نہ بیٹے کی محبت کی طرح ہے، نہ بھائیوں کی محبت کی طرح ہے۔ اللہ کی محبت جو ہے وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہے۔ جب اللہ محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سارے فرشتے بھی اس آدمی سے محبت کرتے ہیں۔ اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اشارہ فرمائی کہ جب فرشتے بھی اسے محبت کرنے لگتے ہیں تو دنیا میں اس آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان قبولیت رکھ دیتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کی محبت کا ایک اور عمل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بتایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے گاؤں سے، اپنی بستی سے نکلا اپنے کسی دینی بھائی کو ملنے کے لیے، دینی بھائی کی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے اپنے گھر سے نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ تم جا کے اس کے راستے میں کھڑے ہو جاؤ۔ فرشتہ گیا اور اس کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ جب وہ آدمی آیا تو اس سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس آدمی نے کہا کہ میں فلاں جگہ، فلاں بستی میں فلاں آدمی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کہ کوئی اس سے تمہارا کاروبار کا معاملہ ہے یا کوئی تم پہ اس نے احسان کیا ہے جو اتارنے کے لیے تم اس کے پاس جا رہے ہو، یا تمہاری کوئی اور غرض ہے دنیا والی؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ میری اور کوئی غرض نہیں ہے، وہ نیک آدمی ہے اور مومن آدمی ہے اور میں اسے محبت کرتا ہوں، میں اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس فرشتے سے کہا کہ تم اسے یہ کہنا کہ جس طرح تم اس آدمی سے خالص اللہ کے لیے محبت کرتے ہو کہ وہ نیک آدمی ہے، میں اسے محبت کرتا ہوں، اسی طرح اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔
کوئی ضرورت نہیں ہے ملاقات کی سوائے اس کے کہ میرا دینی بھائی ہے، نیک ہے، مومن ہے، اس آدمی سے مل کے میں اپنا دل ٹھنڈا کروں. فرمایا کہ اس آدمی سے بھی اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں. اور یہ بات اللہ نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے گناہگاروں کے لیے تو بخشنہار ہے، ان کے گناہ معاف فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب وہ اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں. اور جو اہل ایمان ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار اور مومن بندے ہیں، فرمایا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ودود ہے، ان سے محبت کرنے والی ہے. آگے یہ بات ارشاد فرمائی ذو العرش المجید، اللہ تعالیٰ مالک ہے عرش کے. مجید کا لفظ جو ہے یہ دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے یا دونوں طرح سے اس کی تفسیر کی گئی ہے. ذو العرش المجید دو اگر پڑھا جائے دال کے اوپر پیش تو یہ پھر مجید کا لفظ جو ہے اللہ کی صفت قرار پائے گا. ذو العرش مالک عرش کا، ذو المجید اور بزرگی کا، شان کا مالک. اور اگر اس کو ذو العرش المجید دے پڑھا جائے تو پھر مجید کا لفظ جو ہے یہ صفت قرار پائے گا عرش کی. عرش جو ہے اور دونوں طرح درست ہے. اللہ کا عرش جو ہے وہ بھی شان والا ہے. مجید کا معنی ہے بڑی اونچی شان. قرآن المجید وہ قرآن جو بڑی بلند شان والا ہے. ذو العرش المجید مالک ہے اس عرش کا جو بڑی شان والا ہے. اور دوسری طرح بھی درست ہے کہ مالک عرش کا اور بزرگ اور شان والی ذات اللہ تعالیٰ کی. آگے پھر فرمایا کہ فعال لما یرید، فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پکڑتے ہوئے، سزا دیتے ہوئے، عذاب دیتے ہوئے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی اللہ کا ہاتھ روکنے والا نہیں. اللہ پوری طرح اپنی مرضی کا مالک ہے. کسی گناہگار کو معافی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. کسی کو جنت میں بھیجتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. فعال لما یرید، جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. فعال لما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی وفات کے وقت، جب وفات کا وقت آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے عرض کی کہ ابا جان آپ کسی حکیم کو دکھائیں، علاج کرے، کوئی دوا دے آپ کو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا کہ میں نے حکیم کو دکھا لیا ہے. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ حکیم نے کیا کہا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حکیم کہتا ہے فعال لما ارید، جو میں ارادہ کرتا ہوں وہ میں کام کر لیتا ہوں، میرے کام کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جس کا مطلب یہ تھا کہ آخری وقت میرا آ گیا ہے اور اب مجھے کسی دوسرے حکیم کو دکھانے کی ضرورت نہیں. آگے فرمایا حل تاک حدیث الجنود، قرآن مجید کا انداز بڑا ہی دلکش ہے. مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حل تاک، کیا آئی تیرے پاس حدیث الجنود، لشتوں کی خبر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مخاطب کون ہے حقیقت میں؟ مخاطب تو کفار مکہ ہے. بتانا اور سنانا تو انہیں ہی مقصود تھا. اور اس میں یہ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اگر فی الواقعی دعوت اور تبلیغ سے مقصود یہ ہے کہ اپنے دشمنوں کو قریب لایا جائے، اپنے مخالفوں کو قریب لایا جائے، پھر تو جو براہ راست کسی پہ تنقید کرنی ہے،
براہ راست نام لے کے کرٹیسائز کرنا جو ہے یہ قرآن کی حکمت کے خلاف کتنا اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے یا ایک موقع نہیں ہے، بہت سے مواقع ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بات تو کافروں کو سنانا چاہتے ہیں، مخاطب حقیقت میں کافر ہیں اور جتلانا کافروں کو مقصود ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کافروں کو مخاطب نہیں کرتے۔ کوئی موقع محل نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ سارے واقعات اور سارے جنوب کی باتیں جو تھیں وہ پہنچائی امت تک کہ قوم نوح کے ساتھ یہ ہوا، قوم صالح کے ساتھ یہ ہوا، قوم فرعون کے ساتھ یہ ہوا، قوم سمود کے ساتھ یہ ہوا۔ اللہ کے نبی تو پہنچانے والے تھے یہ خبریں، لیکن اللہ تعالیٰ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ کو خبر ملی؟ ہے نا عجیب سی بات، لیکن اس میں بڑی یہ حکمت کی بات ہے اور بڑی یہ مصلحت کی بات ہے کہ اگر آپ فی الواقع مخلص ہیں دوسروں کے لیے تو ان کے عیب گنوانا اور ان کے نام لے لے کے تنقید کرنی، یہ واللہ عالم اب میں تو اپنی ایک مزاج کی بات بھی ہے اور جو مجھے سمجھ آئی قرآن سے یا حدیث سے وہ بات کر رہا ہوں کہ اس میں نقصان ہے، اس میں فائدہ نہیں ہے۔ جتنا آپ دوسرے کے اوپر نام لے کے تنقید کریں گے اس کا رد عمل پیدا ہوگا، ضد پیدا ہوگی، دوری پیدا ہوگی۔ جتنی شدت آپ اختیار کریں گے اتنی شدت دوسرا اختیار کرے گا، جتنی نرمی آپ اختیار کریں گے، جتنے پیار سے، جتنے محبت سے اور جتنی مسلط اور حکمت کے ساتھ آپ دعوت کا کام کریں گے یا لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے یا جو بھی اپنا فکر ہے یا جو بھی آپ کی مسلک ہے، منہج ہے، جو بھی کہہ لیں، جو کچھ بھی ہے، جتنا اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ اور مسلط کے ساتھ، حکمت کے ساتھ بات کریں گے اور براہ راست دوسرے پہ کرٹیسائز کرنے سے یا نام لینے سے گریز کریں گے اتنے اس کے نتائج اچھے نکلیں گے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حل اتاک حدیث الجنود، کہ کیا تمہارے پاس لشکروں کی خبر پہنچی؟ کون سے لشکر؟ فرعون و سمود، فرعون کے لشکر اور سمود کے لشکر۔ مراد مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے دو کا نام لے دیا، حالانکہ جنود جو ہے جمع کا لفظ تو تین یا سے زائد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ایسے ہی جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ اور اللہ کے رسول کی سرکشی کی، کیا ان کے انجام کی آپ کو خبر ہوئی کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، استہزاء کیا نبی انبیاء کا، جھٹلایا انبیاء کو، اور پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، فرعونیوں کے بارے میں، فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْجَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ۔ ہم نے فرعون کو اور اس کے لشکریوں کو عذاب میں پکڑا، سزا میں پکڑا، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْجَمِّ، اور پھر ہم نے ان کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ کیسے استعمال فرمائے ہیں۔ کہیں تو فرمایا کہ ہم نے غرق کیا ان کو، یہاں اللہ فرماتے ہیں نبذناہم فی الجم، جس طرح کچرا جو ہے یہ اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے، جو بہت ہی حقیر اور جس سے جان چھڑائی جاتی ہے، جس سے غلاظت اور گندگی دور کی جاتی ہے، اس غلاظت کو، گندگی کو اٹھا کے ہم نے سمندر میں پھینک دیا کہ دنیا پاک ہو جائے ان ظالموں سے۔ اس غلاظت اور گندگی سے ہم نے دنیا کو پاک کر دیا۔ اور پھر آگے یہ بات ارشاد فرمائی، فانظر، لوگوں غور کرو، سوچو تم بھی، کیف کان عاقبۃ الظالمین، کہ ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا، کہیں ویسا انجام تمہارا بھی نہ ہو۔ اور پھر قوم سمود کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا۔ ایک زبردست دھماکے نے، زبردست چیخ نے ان کو آ لیا قوم سمود کو، اور وہ چیخ ایسی تھی کہ کلیجے پھٹ گئے سب کے، ایک جان بھی باقی نہ رہی۔ اللہ نے فرمایا کہ اس طرح ہلاک ہوئے كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا ان بستیوں میں کوئی رہنے والا ہی نہیں تھا۔
اس طرح وہ تباہ اور ہلاک ہوئی بستیاں. فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمہیں ان کے انجام کا پتہ نہیں چلا؟ حالانکہ اللہ کے رسول نے تو ساری باتیں بتائی ہیں. یہ مراد تو یہ تھا کہ یہ جو ابو جہل ہے، ابو طالب ہے، ابو لہب ہے اور دوسرے جتنے بھی کافر ہیں، کیا ان لوگوں کو یہ باتیں ابھی تک نہیں پہنچی جو آپ نے بتائی ہیں انہیں کہ اللہ پہ ایمان نہ لانے کا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لانے کا انجام کیا ہوگا؟ آگے اللہ فرماتے ہیں بل الذین کفروا فی تکذیب. بل الذین، بلکہ اصل بات یہ ہے، اب اس کا جواب تو نہیں دیا گیا، حل کا جواب جو ہے وہ تو نہیں دیا گیا. جواب اس کا یہی ہے کہ ان کے واقعات جو ہیں وہ تو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی زبانی سنائے ہیں انہیں. اس بات کا جواب لینے کی تو ضرورت نہیں ہے، جواب تو واضح ہے کہ ان لشکروں کی ساری باتیں اور سارے واقعات اور ان کا انجام ان تک پہنچ چکا ہے. تو پھر ان پہ اثر کیوں نہیں ہوا؟ کیوں یہ ایمان نہیں لا رہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا بل الذین کفروا فی تکذیب. بل الذین کفروا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا پھر اس کے بعد بھی، فی تکذیب، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو جھٹلانے پہ کمر باندھ رکھی ہے، جھٹلانے میں ضد پہ اڑے ہوئے ہیں. انہوں نے یہ بات طے کر رکھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو جھٹلانا ہی جھٹلانا ہے. دل سے یہ تسلیم کرتے تھے کہ جو قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سناتے ہیں یہ جھوٹ نہیں ہے، کوئی آدمی یہ تصنیف نہیں کر سکتا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تصنیف کر سکتے ہیں اور نہ کوئی دوسرا انہیں لکھاتا پڑھاتا ہے. انسان کا یہ کلام ہے نہیں. عتبہ بن ربیعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کرنے کے لیے گیا کہ بیٹا تم ہمارے اندر بڑے عزت والے ہو، بڑے وقار والے ہو، ہمارے درمیان تمہاری بڑی بات مانی جاتی ہے، تم پہ اعتماد کیا جاتا ہے، تم ہمیں یہ بتاؤ کہ تمہاری خواہش کیا ہے؟ حکومت چاہتے ہو، دولت چاہتے ہو، یا تمہیں کوئی سایہ ہو گیا ہے؟ جو بھی بات ہے ہمیں بتاؤ. دولت چاہتے ہو تو جتنی چاہتے ہو دینے کے لیے تیار ہیں، سرداری چاہتے ہو سرداری لے لو، اگر تمہیں کوئی جنون لاحق ہو گیا ہے تو تمہارا علاج کرا دیتے ہیں، اور اگر کوئی اچھی عورت چاہیے تو خوبصورت ترین عورت سے تمہارا نکاح کرا دیتے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ ساری باتیں بے معنی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عتبہ تم نے جو کہنا تھا کہہ لیا ہے؟ عتبہ نے کہا کہ ہاں جو میں نے باتیں کہی تھیں وہ کہہ دی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا میری بات سنو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فصلت شروع سے لے کر آخر تک تلاوت فرمائی. 10-15 منٹ کی تلاوت تھی، اور وہ تلاوت کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات جو بات میں نے کہنی تھی وہ بات میں نے کہہ لی، اب تم جانے تمہارا کام جانے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کرتے رہے تو عتبہ اپنے دونوں ہاتھ ایسے پیچھے ٹیک کے بڑے سکون سے اور آرام سے خاموشی سے سنتا رہا. عتبہ جب اٹھ کے واپس گیا اپنے کافروں میں، سرداروں میں، تو سرداروں نے کہا کہ اللہ کی قسم جو چہرہ یہ لے کے گیا تھا وہ چہرہ لے کے واپس نہیں آیا. اور عتبہ نے واقعی وہی بات کہی جا کے. عتبہ نے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے ہو، وہ جادوگر نہیں. جو کلام وہ پڑھتا ہے وہ جادو نہیں ہے، جو کلام وہ پڑھتا ہے اللہ کی قسم وہ شاعری بھی نہیں ہے، جو کلام وہ پڑھتا ہے وہ کہانت بھی نہیں ہے. یہ بالکل ایک دوسری چیز ہے. اور میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. اگر غیروں نے اس کو قتل کر دیا تو تمہارا مطلب حل ہو جائے گا،
اور اگر یہ چھا گیا دوسروں پہ، اگر یہ غالب آ گیا تو اس کا غالب آنا جو ہے وہ تمہارا غالب آنا ہے، تمہاری عزت ہوگی اس میں، لہذا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے ایک قبیلے میں گئے اور وہاں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید تلاوت فرمائی۔ اس قبیلے کا سردار کہنے لگا کہ جو کلام یہ پڑھ کے سناتا ہے، جو باتیں یہ بتاتا ہے، اللہ کی قسم اگر میں اس آدمی کے ساتھ لگ جاؤں یا یہ آدمی میرے ساتھ لگ جائے تو میں پورے عرب کو کھا جاؤں۔ جو یہ کلام پڑھتا ہے اور جو یہ باتیں کہتا ہے، اگر یہ آدمی میرے ساتھ لگ جائے یا میں اس کے ساتھ لگ جاؤں تو میں پورے عرب کو کھا جاؤں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، دل سے وہ بدبخت تسلیم کرتے تھے کہ یہ نہ ان کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے، نہ کوئی دوسرا پڑھاتا لکھاتا ہے، یہ انسانی کلام ہے ہی نہیں، بلکہ یہ اللہ کا واقعی نازل کردہ کلام ہے۔ لیکن بات وہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمائی، بَالَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ، کہ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے ضد میں آ کے اس قرآن کو جھٹلانے پہ کمر باندھ لی ہے، انہوں نے اس بات کو اپنا مشن بنا لیا ہے کہ ہم اس قرآن کو جھٹلا کے رہیں گے۔ اور یہی صورتحال ہمیشہ نے کافروں کی رہی ہے۔ ایک دفعہ زبان سے نکل گیا کہ ہم ایمان نہیں لاتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں، قرآن جھوٹا ہے، اب وہ اپنی بات کو نبھانے کے لیے لگے ہوئے ہیں اس پہ، لیکن جس کے نصیب میں ہے، جو ایک دفعہ قرآن پڑھ لیتا ہے، وہ پھر اس کے دل سے نکلتا نہیں۔ جو ایک دفعہ قرآن پڑھ لیتا ہے اس کے دل سے نکلتا نہیں ہے۔ یہی بات ولید نے کہی، ولید بن مغیرہ نے، کہ اس کی جڑیں بڑی گہری ہیں قرآن مجید کی، پھل بڑا اس کا میٹھا ہے، جس دل میں یہ لگایا جاتا ہے اس میں ایسا یہ گہرا اترتا ہے، ایسا یہ بہ جاتا ہے کہ پھر اسے نکلتا نہیں ہے۔ لیکن اصل بات وہی ہے کہ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ، کہ جو کافر لوگ ہیں انہوں نے اس قرآن کو جھٹلانے پہ کمر باندھی ہوئی ہے، لہذا وہ اس کو مسلسل جھٹلاتے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ دل ان کے مانتے ہیں یہ قرآن سچا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرمائی، وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُحِيطٌ، حالانکہ اصل بات یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کافروں کو پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے۔ یہ کافر اپنی سرکشی میں اور اپنی نافرمانی میں یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم قرآن کو جھٹلانے میں کامیاب ہو جائیں گے، کامیابی ان کے مقدر میں نہیں ہے۔ 1400 سال گزر گئے اور ہمیشہ نامرادی ان کے مقدر میں لکھی گئی۔ بظاہر کہیں غالب دنیا داری کے اعتبار سے آ گئے، حکومتیں مل گئیں، اقتدار مل گیا، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے عملی صورتحال کیا ہے کہ مکہ کی چھوٹی سی بستی میں ایک آدمی مسلمان تھا، پھر 2 آدمی مسلمان ہوئے، 3 آدمی ایمان لے آئے، آخر اس کی ابتدا تو 0 پوائنٹ سے ہوئی ہے 14 سال پہلے، اور پھر بڑھتے بڑھتے 100 آدمی ہوئے، 200 ہوئے، 300 ہوئے، اور پھر ہزاروں میں تعداد پہنچی۔ اور ہر زمانے میں ہی کافر یہ کوشش کرتے رہے لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے اس نور کو بجھا دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ، اللہ تو اس نور کو پھیلا کے رہے گا۔ ان کے روکنے سے یا ان کے ختم کرنے سے یا ان کی کوششوں سے، یہ قرآن جو ہے یا ان کی تکذیب کرنے سے، یا اللہ معاف کرے جس طرح گوانٹانامو میں قرآن مجید کو پاؤں تلے روندا گیا، قرآن مجید کو بیت الخلا میں رکھا گیا، یہ ساری جو بدتمیزیاں اور گستاخیاں ہیں قرآن مجید کے ساتھ، ان کا مقصد تو یہی تھا۔ لیکن اللہ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ کے اپنے منصوبے ہیں، اللہ کی اپنی تدبیریں ہیں، ان کی اپنی تدبیریں ہیں۔ اللہ نے تو یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ اس کو جھٹلاتے رہیں گے، اپنے منہ کی پھونکوں سے کوشش کریں گے اس چراغ کو بجھانے کی، لیکن میں اس چراغ کی روشنی کو پوری دنیا میں پھیلا کے رہوں گا، بلو کرے ہر کافرون،
کافروں کو خواہ کتنا ہی ناپسند ہو، کافروں کو خواہ یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو، لیکن یہ قرآن ساری دنیا میں پھیل کے رہے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ یہ کافر جو ہے ان کی گرفت ہونے والی ہے، اللہ کی عذاب جب آئے گا، اللہ کی پکڑ جب آئے گی، اس کا وقت اللہ کو معلوم ہے کہ وقت آنا کب ہے۔ لیکن جس طرح اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ حل تاک حدیث الجنود، کہ ان جنود کی جو انجام تھے وہ آپ کو معلوم نہیں ہے، وہ معلوم ہے، اس کا وقت اللہ کو معلوم تھا کب ان کو ہلاک کرنا ہے۔ اسی طرح آج کے کفار جو ہیں ہلاک ہونے ہی ہونے ہیں، یہ ہماری زندگی میں ہو یا ہماری نسلوں کی زندگی میں ہو، لیکن ہلاک ہوں گے، تباہ اور برباد ہوں گے جیسے پہلے لشکر ہوئے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بہت سی جگہ پہ یہ بات ارشاد فرمائی، یا معشر الجن والانس ان استطعتم من تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم اللہ کی پکڑ سے بھاگ کے کہیں جا سکتے ہو، فانفذوا تو بھاگ کے بچ کے دکھاؤ، لا تنفذوا الا بسلطان، اللہ کی پکڑ سے بھاگنے کے لیے بڑا زور چاہیے، بڑی طاقت چاہیے، بڑی قوت چاہیے، اللہ سے زیادہ طاقت، اللہ سے زیادہ قوت چاہیے۔ امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور۔ اللہ کے مقابلے میں کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کرنے والا ہے؟ ان الكافرون الا في غرور، کافر بڑے دھوکے میں مبتلا ہے کہ ہم اللہ کا مقابلہ کر لیں گے، اس قرآن کا مقابلہ کر لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و گستاخی کر کے کافر یہی سمجھتے ہیں ہم اسلام کو مغلوب کر لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ توہین کی، گستاخی کی، اور ساری دنیا میں ہم نے پھیلا دیا اپنے میڈیا کے ذریعے کہ یہ قاتل تھا، یہ دہشت گرد تھا، کساب تھا، جاہل تھا، شاول پرست تھا، یہ ساری باتیں پھیلا دی، اور کافر یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم کامیاب ہیں، ساری دنیا ہماری باتیں مان لے گی۔ اللہ نے جواب میں ایک ہی بات فرمائی ہے، ان الکافرون الا فی غرور، کافروں تم بڑے دھوکے میں مبتلا ہو کہ تم مغلوب کر لو گے مسلمانوں کو یا اسلام کو، نہ یہ دین مغلوب ہوگا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں کمی ہوگی، اور نہ تمہارے اس قرآن کی دشمنی کی وجہ سے قرآن کا پھیلنا رکے گا یا بند ہوگا۔ آئیے اللہ نے فرمایا کہ بل ہوگا قرآن مجید، بل ہوگا قرآن مجید، یہ جواب کس بات کا ہے؟ بل الذین کفروا فی تکذیب، کافر لوگ جو ہیں قرآن کو جھٹلانا چاہتے ہیں، اللہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے بل ہوا قرآن مجید، جس قرآن کو تم جھٹلانا چاہتے ہو، مجید کہتے ہیں اتنی اونچی شان، اتنی اونچی شان والا جس کے برابر کسی دوسرے کی شان نہ۔ فرمایا کہ جس قرآن کو تم جھٹلاتے ہو، جس قرآن کو تم ختم کرنا چاہتے ہو، جس کے مقابلے میں تم دوسرے قرآن بنانا چاہتے ہو تاکہ اس قرآن کو لوگ نہ پڑھے، ہمارے قرآن کو پڑھے، فرمایا یہ قرآن تو اتنی اونچی شان والا ہے، اتنی اونچی شان والا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسری کتاب آ نہیں سکتی، کسی دوسری کتاب کی اتنی اونچی شان ہو نہیں سکتی۔ اور پھر قرآن مجید کے بارے میں لفظ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی ارشاد فرمایا ہے کہ بڑی اونچی شان والا ہے یہ، بل ہوا قرآن مجید، تمہارے جھٹلانے سے اس قرآن کی عزت میں، اس قرآن کی عظمت میں، اس قرآن کی شان میں، اس قرآن کی کریمی میں قطعاً کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور وہ شان اس قرآن مجید کی ایک اعتبار سے نہیں ہے بلکہ 20 اعتبار سے شان ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت ایسی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 14 سال سے یہ چیلنج کر رکھا ہے، فاتوا بسورۃ من مثلہ، اس جیسی ایک سورت بنا دو، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اپنے جو مددگار ہیں
ان کو بھی بنا لو اس کلام جیسا کلام بنانے کے لیے، من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں. یہ تو اللہ نے بنایا، اور اللہ کے مقابلے میں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن عام سی کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی کتاب ہے، تو پھر اس جیسی تم بھی بنا کے دکھا دو، ان کو تم صادقین، اگر واقعی سچے ہو. لیکن 1400 سال میں آج تک کسی نے ایسی فصیح و بلیغ کلام اور ایسا فصیح و بلیغ مضمون وہ نہیں لکھا، نہ کبھی لکھ سکے گا. اپنی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے بھی قرآن مجید ہے، اونچی شان والا ہے، جس کے برابر کسی کی شان نہیں آ سکتی. اجر و ثواب کے بارے میں بھی یہ قرآن سب سے مجید ہے، سب سے اونچی شان والا ہے. کسی دوسری کتاب کی، کسی دوسرے کلام کی، خواہ کتنا ہی کوئی اچھا کیوں نہ ہو، اس کو پڑھنے کا اتنا اجر و ثواب نہیں ہے جتنا قرآن مجید پڑھنے کا. ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں. اور اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، جو آدمی نماز میں 3 آیات پڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کون تم میں سے آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ جب تم اپنے گھر میں جاؤ تو موٹی تازی اور پسندیدہ 3 اونٹنیاں تم اپنے گھر میں پاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بات کو سمجھانے کا انداز جو ہے وہ بڑا ہی محبوب، اور اس پہ باقاعدہ لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہے. ہمارے دوست ہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو دعوت تھی اس میں کون کون سی مثالیں دے کے باتیں سمجھائی ہیں. کون تم میں سے ایسا ہے جو یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے گھر میں جائے اور گھر میں 3 اونٹنیاں ہوں. اب آپ اس کو یوں ہی سمجھ لیجئے کہ جیسے آج ہم یہ کہیں کہ کون آدمی ہے جو اپنے گھر میں جائے اور اپنے گھر میں 3 بہترین کاریں پائے. صحابہ نے کیا یا رسول اللہ یہ تو ہم سب چاہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی اپنی نماز میں قرآن مجید کی 3 آیتیں پڑھ لے گا وہ ان 3 اونٹنیوں سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرے گا. 3 آیتیں قرآن مجید کی. قل ہو اللہ احد کی کتنی آیتیں ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق کی کتنی ہیں؟ قل اعوذ برب الناس کی کتنی ہیں؟ قل ہو اللہ احد کی 4 ہیں. قل اعوذ برب الفلق کی 5 ہیں. قل اعوذ برب الناس کی 6 ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک قل ہو اللہ احد پڑھنا ویسے ہی اس کا 1/3 قرآن کا ثواب ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی بات کو سمجھانے کا انداز ہے کہ اس کا اتنا اجر و ثواب ہے، اتنی خوشی ہوگی اس آدمی کو قیامت کے دن جس نے اپنی قرآن مجید کی 3 آیتیں جو ہیں اپنی نماز میں پڑھی. اور فرمایا کہ وہ آدمی جو تہجد کی نماز میں 10 آیتیں پڑھ لے، تہجد کی نماز میں 10 آیتیں پڑھ لے، فرمایا کہ اس کو اجر و ثواب کا اتنا ڈھیر ملے گا. ڈھیر کے الفاظ ہیں کہ اتنا ڈھیر اجر و ثواب ملے گا کہ وہ دنیا ما فیہا سے بہتر ہوگا. خیر من دنیا و ما فیہا، ایسا اجر و ثواب ڈھیر والا کہ جو دنیا ما فیہا سے بھی بہتر ہوگا. صرف 10 آیتیں. کتنا ٹائم لگتا ہے 10 آیتیں پڑھنے میں؟ دنیا کی کوئی اور کتاب ایسی ہے جسے پڑھنے سے اتنا اجر و ثواب حاصل ہو؟ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی 10 آیتیں روزانہ پڑھ لے قرآن مجید کی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو غافل بندوں میں نہیں لکھیں گے. مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ اپنے اللہ کے ہاں ذکر کرنے والوں میں، اللہ کو یاد رکھنے والوں میں شمار ہوگا جو 10 آیتیں روزانہ پڑھ لے. اور فرمایا کہ جو آدمی روزانہ 100 آیتیں پڑھ لے، اس کے بارے میں شاید ذاکرین کا لفظ ہے یا کوئی اور لفظ ہے جی 10 غلام آزاد، اس حدیث میں یہ نہیں ہے. بہرحال 100 آیتوں کے بارے میں یہ ہے
اور انسان کوئی نیک عمل کرنے کا ارادہ کر لے یا انسان نیت کر لے تو یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں. ایک تو انسان سنت پہ عمل کرنے کا ثواب حاصل کر لے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر و ثواب بتائے ہیں انسان وہ حاصل کرے. سورہ ملک پڑھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے کہ قیامت کے دن یہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی اور قبر میں عذاب سے رکاوٹ بنے گی اور صرف 30 آیات ہیں اس کی اور انسان اگر ایک دفعہ یاد کر لے اس کو تو صرف 5 یا 6 منٹ لگتے ہیں اس کو پڑھنے میں. اور ویسے بھی اگر آپ انداز گئے انسان باقاعدگی سے جو نماز پڑھتا ہے یہ ساری ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے راستے بنائے ہیں بخشش کے. کتنی رکعتیں ہم یعنی کم از کم جو سنتیں مؤکدہ اور فرائض ہیں وہ شامل کر کے روزانہ کتنی رکعتیں ہم پڑھتے ہیں. سنتیں مؤکدہ اور فرائض ملا کے 32 رکعتیں بنتی ہیں. اور اگر انسان صرف قل هو اللہ ہی پڑھے ان 32 رکعتوں میں تو آپ انداز لگائیے کتنی آیتیں بن جاتی ہیں. 100 سے کچھ زیادہ آیتیں بن جاتی ہیں. جو آدمی باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور اگر قل هو اللہ احادیث صرف پڑھتا رہے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی 100 سے زیادہ آیتیں بن جاتی ہیں. اتنا اجر و ثواب ہے. اپنے اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی یہ کتاب مجید ہے، قرآن مجید، بڑی اونچی شان والی. فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی اور اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی اور پھر اپنی تاثیر کے اعتبار سے بھی قرآن مجید ہے، اپنی شان میں سب سے اونچی ہے. جتنی تاثیر اس قرآن کی ہے اتنی تاثیر کسی اور کتاب کی نہیں. دیکھیے ہم بعض اوقات یہ سوچتے ہیں اچھا بھی فلاں کتاب میں نے پڑھی تو اس سے مجھے ہدایت مل گئی یا اس سے میرا دماغ کھل گیا یا اس سے بات میرے دل میں بیٹھ گئی. لیکن جو بھی آپ کتاب پڑھیں گے وہ کتاب بالآخر آپ کو قرآن مجید کی طرف لے کے جائے گی. جو بھی کتاب آپ پڑھیں گے رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، وہ کتاب آپ کو قرآن مجید ہی کی طرف لے جائے گی اور حقیقی جو ہدایت ہے وہ پھر آپ کو قرآن مجید سے ہی ملے. اپنی تاثیر کے اعتبار سے کوئی دوسری کتاب اس کا مقابلہ نہیں کرنے والی. اور یہی وہ بات ہے جس کا اعتراف کفار نے بھی کیا کہ اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، اس کا پھل بڑا شیریں ہے. اور خود یہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو تم 40 سال تک امین اور صادق کہتے رہے، آج تم قرآن مجید کی وجہ سے شاعر کہتے ہو، شاعر کہتے ہو، کاہن کہتے ہو. نہ یہ شاعر ہے، نہ شاعر ہے، نہ کاہن ہے. یہ تو کلام ایسا ہے جو دل میں اتر جانے والا ہے. یہ بہت بڑی مصیبت آئی ہمارے لیے، اس مصیبت کا کوئی علاج کرنا چاہیے. اتنی تاثیر والی ہے کتاب. حضرت خبیب بن عدی کافروں نے گرفتار کر لیا بدر کا بدلہ لینے کے لیے اور قید کر دیا کہ حرام مہینے ہیں، جب گزریں گے تو پھانسی دیں گے. جس خاتون کے گھر میں قید تھے حضرت خبیب، وہ خاتون خود کہتی ہے کہ خبیب جب قرآن مجید رات کو پڑھتا تھا تو عورتیں کافروں کی اکٹھی ہو جاتی سننے کے لیے اور ان کے آنسو نکل آتے. قرآن مجید سن کے رونے لگتی کافر عورتیں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا تو پتہ ہی ہے کہ ہجرت کرنے لگے تھے، جانے لگے حبشہ، روک لیے گئے. حضرت ابوبکر صدیق مکے میں رک گئے اور پھر جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں رات کو تو مکے کے سارے بچے بھی اور عورتیں بھی اور مرد بھی اکٹھے ہو جاتے حضرت ابوبکر صدیق کا قرآن مجید سننے کے لیے. حتیٰ کہ کافروں کو یہ کہنا پڑا کہ ابوبکر اگر تم نے قرآن پڑھنا ہے تو امان ختم کرو اور اگر ہماری امان میں رہنا ہے تو قرآن پڑھنا چھوڑو. ایسے ہمارے بچے گمراہ ہو رہے ہیں، ہماری عورتیں گمراہ ہو رہی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے امان ختم کر دی، قرآن نہیں چھوڑا. قرآن نہیں چھوڑ سکتا، تمہاری امان تمہیں مبارک ہو، قرآن میں پڑھتا رہوں گا. اپنی تاثیر کے اعتبار سے بھی
قرآن مجید جو ہے یہ مجید ہے، اس کی شان بڑی اونچی ہے، اس کے مقابلے کی کوئی تاثیر نہیں ہے، کسی کتاب میں تاثیر نہیں۔ اور پھر اپنے عقائد کے اعتبار سے بھی قرآن مجید جو ہے وہ جو عقائد پیش کرتا ہے، توحید کا عقیدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ عقیدہ توحید ہے جو قرآن نے ہمیں دیا، یہ انسان کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا۔ اور آخرت میں ثابت قدم رکھنے سے کہ وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے اس سے سوال جواب ہوتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کون سا ہے، تو فرمایا کہ وہاں بھی عقیدہ توحید جو قرآن نے سکھایا ہے وہی انسان کو ثابت قدم رکھے گا۔ اپنے عقائد کے اعتبار سے بھی قرآن جو ہے یہ مجید ہے، سب سے اونچی شان والا ہے۔ اور پھر ہدایت کے معاملے میں، قبولیت عامہ کے مقابلے میں، اور پھر اللہ تعالی نے آگے یہ بات ارشاد فرما دی، اپنے مقام کے اعتبار سے بھی بڑا اونچا ہے، بڑی اونچی شان والا ہے۔ کہاں پہ ہے قرآن مجید؟ فرمایا یہ اونچی شان والا قرآن فی لوح محفوظ، یہ تو لوح محفوظ میں ہے، بڑا اونچا مقام ہے اس کا، اتنا اونچی شان ہے، اتنا اونچا مقام ہے کہ اس کتاب جیسا، اس قرآن جیسا مقام اونچا کسی دوسری کتاب کا نہیں ہے۔ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، عین و ثواب کے اعتبار سے، اپنی تاثیر کے اعتبار سے، اپنے عقائد کے اعتبار سے، ہدایت کے اعتبار سے، قبولیت عامہ کے اعتبار سے، اور پھر اپنے مقام کے اعتبار سے قرآن مجید جیسی شان والی کوئی دوسری کتاب نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ بل ہوا قرآن مجید، جس قرآن کی تم توہین کرتے ہو، جس قرآن کو تم جھٹلانا چاہتے ہو، وہ تو اتنی اونچی شان والا ہے، اتنی اونچی شان والا ہے کہ تم الٹے بھی لگے جاؤ آسمانوں کے ساتھ اس قرآن کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اپنی حفاظت کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر نہ اس قرآن مجید کو آگے سے کوئی آ سکتا ہے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے، یہ تحریف سے محفوظ ہے، نہ انا نزلنا القرآن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس ذکر کو، قرآن کو نازل کرنے والے ہم ہیں اور قیامت تک اس کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور یہ بڑے اونچے مقام سے نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش سے نازل ہوا ہے، یہ کوئی اور کتاب نہیں ہے جس کا اتنا اونچا مقام اور اتنا اونچا مرتبہ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب قاری قرآن مجید پڑھتا ہے تو اس قرآن کی رسی کا ایک سرا قاری کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور دوسرا سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فتمسکوا بہ، کہ لوگوں اس قرآن کی رسی کو تھامے رکھو، اسے پکڑے رکھو، اسے بالکل نہ چھوڑنا، اسے پکڑے رکھو گے تو نہ گمراہ ہوگے اور نہ ذلیل و رسوا ہوگے۔ یہ ہے قرآن مجید جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ کافر جو ہے وہ اس کو جھٹلانے پہ کمر باندھے ہوئے ہیں، لیکن وہ اس قرآن کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ قرآن جی اتنی اونچی شان والا ہے، اتنی اونچی شان والا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسری کتاب نہیں ہے، اور پھر اتنے اونچے مرتبے پہ ہے کہ ایسے مرتبے پہ کوئی دوسری کتاب نہیں ہے۔ قرآن مجید لوح محفوظ میں ہے۔ لوح محفوظ جو ہے یہ وہ کتاب کہہ لیجئے یا وہ رجسٹر کہہ لیجئے جس کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ روز اول سے لے کر روز آخر تک جتنے کام ہو چکے ہیں، جتنے کام ہو رہے ہیں اور جتنے کام ہونے والے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے ہاں پہلے سے لکھے ہوئے ہیں، لوح محفوظ میں ہے، ان میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کسی جن یا انسان کی اس تک پہنچ نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے سورہ
طارق ہے، یہ بھی مکی سورہ ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس پارے کی بیشتر جو صورتیں ہیں ان کا مضمون آخرت سے متعلق ہی ہے. بار بار اس بات کو دہرایا گیا ہے، بار بار ذہن نشین کرایا گیا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ 30 پارے ہیں، اور قرآن مجید جس عقیدے کو پختہ کرنا چاہتا ہے، جس کو بار بار قرآن مجید دہراتا ہے، ذہن نشین کرنا چاہتا ہے، وہ باتیں تو 3 ہی ہیں: توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے. یہ 3 باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو ذہن نشین کرانا چاہتے ہیں. اور باقی جو احکام ہیں، جو مسائل ہیں، کچھ حلال و حرام کے مسائل ہیں، کچھ لین دین کے مسائل ہیں، کچھ نکاح کے مسائل ہیں، کچھ طلاق کے مسائل ہیں، اگر وہ آپ سارے کے سارے مسائل اور احکام اکٹھے کر لیں، زیادہ سے زیادہ وہ 1 پارہ بنے گا یا 2 پارے بنیں گے. باقی جتنے بھی قرآن ہے اور جتنے بھی واقعات بیان کیے گئے ہیں، وہ سارے کے سارے اسی حوالے سے بیان کیے گئے ہیں کہ لوگوں کا عقیدہ توحید مضبوط کیا جائے، لوگوں کے ذہنوں میں رسالت کا عقیدہ پختہ کیا جائے، اور پھر آخرت جو ہے وہ ہر وقت پیش نظر رہے. اسی لحاظ سے یہ جو سورہ طارق ہے، اس کے بھی مضمون میں 2 باتیں شامل ہیں. پہلی تو انسان کی دوبارہ پیدائش، کہ انسان نے دوبارہ پیدا ہونا ہی ہونا ہے، اور دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں یا قرآن مجید کے بارے میں کہہ لیجئے کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جو یہ قرآن لے کے آئے. طارق کا معنی کیا ہے؟ طریق کسے کہتے ہیں؟ راستہ. اور طارقن اسم فاعل ہو گیا، جیسا کہ عالم ہے، جاہل ہے، کاتب ہے، ظالم ہے، اسی طرح طارقن معنی کیا بنے گا؟ چلنے والا. اور چونکہ ستارے دن کو تو چلتے نہیں ہیں یا نمودار نہیں ہوتے، رات کو ہی نمودار ہوتے ہیں، لہذا طارق کا لفظ جو ہے یہ رات کو چلنے والے جو تارے ہیں، رات کو نمودار ہونے والے تارے، ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے 2 چیزوں کی اس سورہ میں، والسماء والطارق. قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے تارے کی. وما ادراک ما الطارق، اور تو کیا جانے کہ رات کو نمودار ہونے والا تارا کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ ایک ستارہ ہے، ثاقب کہتے ہیں چمکنے والا، روشن، وہ روشن ستارہ ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے جو سورہ کا مضمون ہے وہ شروع کیا ہے، اور قسم کھائی ہے 2 چیزوں کی، آسمان کی اور رات کا نمودار ہونے والے تارے کی. اس کی وضاحت انشاءاللہ اگلے درس میں کروں گا. سبحان ربک. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على
يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال ما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ایک بھائی نے استخارے کے طریقے کے بارے میں لکھا ہے کہ بچی کی شادی کا استخارہ کے لیے استخارہ کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ استخارہ دعا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، جو کتابوں میں دی ہے استخارہ کرنے کی. 2 رکعت انسان پڑھے اور اس کے بعد جو مسنون طریقہ ہے دعا کا، پہلے انسان حمد پڑھے، پھر اس کے بعد درود شریف، اور اس کے بعد دعا پڑھے استخارے کی. لیکن اس عمل کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کو اس کے بارے میں کوئی خواب نظر آئے یا کوئی ایسا اشارہ ملے جس سے وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ میں یہ کام ضرور کروں، بلکہ استخارے کا جو اصل طریقہ ہے یا جو چیز پیش نظر رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس میں انسان اللہ تعالیٰ سے بھلائی طلب کرتا ہے کہ یا اللہ اگر یہ کام میری دنیا اور آخرت کے لیے اچھا ہے تو میرے نصیب میں فرما، اور اگر یہ کام میرے لیے اچھا نہیں ہے تو یہ کام مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس پہ راضی کر دے. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی گئی کہ یا اللہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، اگر یہ اچھا ہے تو میرے نصیب میں ہو جائے، اگر اچھا نہیں ہے تو نصیب میں نہ فرما. اس لیے دعا یہ مانگ کے انسان اپنے فہم کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق جس طرف انسان کی توجہ راغب ہو یا جس طرف انسان کی طبیعت مائل ہو وہ کام شروع کر دینا چاہیے، اور اگر اس کام میں خیر اور بلائی ہوگی تو وہ کام مکمل ہوگا. اگر وہ خیر بلائی نہیں ہوگی اس آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا کر دیں گے. استخارے کا مطلب یہ اکثر یعنی لوگ سوچے فکر پائی جاتی ہے لوگوں میں یا سوچ پائی جاتی ہے استخارہ کرنے کے بعد کوئی خواب آئے گی یا کوئی اشارہ ملے گا کہ یہ کام کرو یہ نہ کرو.
حالانکہ ایسی چیز جو ہے وہ کہیں نہیں، اور نہ ہی اس دعا میں ہے ایسی بات، بلکہ دعا میں یہ بات ہے یا اللہ اگر یہ کام میری دنیا اور آخرت کے لیے بھلا ہے تو میرے نصیب میں کر دے، اور اگر میرے لیے بھلا نہیں ہے دنیا اور آخرت کے لیے تو اس کام کو مجھ سے پھیر دے. یہ ہے دعا. اسی لیے علماء نے یہی کہا ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے کرنے کے بعد انسان کو اپنی طبیعت اور اپنے فیصلے کے مطابق جس کو انسان اچھا سمجھتا ہے اسے کرنے کا ارادہ کر لے، اس پہ عمل کرے. اگر وہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے اچھا ہوگا تو اس کو نصیب ہوگا، اور اگر اچھا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی رکاوٹ پیدا کر دیں گے. کیا 1 سے 10 ذی الحج کو روزے رکھتے ہیں؟ کیا ان 10 روزے کے علاوہ اور دن روزے رکھے جا سکتے ہیں؟ جو غیر حاجی ہیں ان کے لیے 1 سے لے کر 9 ذی الحج تک، یوم عرفہ تک روزے رکھنے یہ مسنون ہے، ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. ویسے بھی ان کا 10 ذی الحج کا ظاہر ہے روزہ نہ غیر حاجی رکھ سکتے ہیں نہ حاجی رکھ سکتے ہیں. اور ذو الحج کے مہینے میں اگر کوئی آدمی اس کے بعد روزے رکھنا چاہے تو الحمدللہ رکھ سکتا ہے، کوئی اس میں امر مانے نہیں ہے. کیا فجر کی نماز کے بعد سو جانا درست ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں ایک بھائی نے یہ بتائی تھی بات کہ ڈاکٹر فضل صاحب نے کوئی حدیث بیان فرمائی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد رزق تقسیم کیا جاتا ہے، لہذا سونا جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے. واللہ عالم بالصواب، میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، اور اگر انہوں نے یہ بات صحیح فرمائی ہے، جن دوست نے مجھے بتایا ہے، اگر ڈاکٹر صاحب نے ایسا کہا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ناپسندیدہ ہے. لیکن اگر کوئی اس کے باوجود سوتا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں ان کا تعلق وجوب سے نہیں ہے، ترغیب سے ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو اس میں خیر ہے، بھلائی ہے. لیکن اگر کوئی اس کے برعکس کرتا ہے تو انشاءاللہ اس پہ گناہ یا وبال نہیں ہے انشاءاللہ. ایک بھائی نے پچھلے جمعے پھر یہ گلہ کہہ لیجئے، شکوہ کہہ لیجئے کیا تھا کہ آپ کے درس میں بڑے پرانے آنے والے ساتھی بعض جو ہیں ان کی داڑھی نہیں ہے اور داڑھی رکھنی چاہیے انہیں. واللہ عالم بالصواب، میں اپنے طور پہ تو اس طرح سوچتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت سے ساتھی ایسے ہیں جو میرے علم میں بھی ہیں اور آپ کے علم میں بھی ہیں جنہوں نے یہاں آنے کے بعد داڑھی رکھی ہے. اور میں تو بہرحال اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر ایسے لوگ بھی درس میں آ جاتے ہیں تو یہ قرآن کی اپنی تاثیر ہے، نہ میری بات ہے نہ کسی اور عالم کی بات ہے، یہ قرآن کی اپنی تاثیر ہے کہ قرآن اپنے آپ منوا لیتا ہے. اور اگر انسان خلوص دل سے ایک قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بڑی پذیرائی فرماتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تم 1 قدم چال کے آتے ہو، میں 2 چال کے آتا ہوں، تم چل کے آتے ہو، میں دوڑ کے آتا ہوں تمہاری طرف. اور پھر یہ بات بھی ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ سارے بھائیوں کا ایک جیسا معاملہ نہیں ہے. بعض دوست جو ہیں وہ پتہ نہیں کہاں سے کتنی دور جا کے وہاں سے پلٹ کے واپس آتے ہیں. اور خود ہر انسان کو اپنا اپنا معاملہ دیکھ لینا چاہیے. کوئی بھی انسان کامل نہیں ہے، کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی خامی، کوئی نہ کوئی کمزوری ہر انسان میں ہوتی ہے. جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے داڑھی رکھنے کی ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر کوئی آدمی پیچھے ہے اس معاملے میں تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی توفیق عطا فرمائے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آج اگر ہم اس داڑھی رکھی ہے یا نمازیں پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے 10 سال پہلے 5 سال پہلے جب ہم پاکستان میں تھے وہاں اپنا بھی اندازہ لگا لیجیے کیسے تھے ہم. اور یہاں آنے کے بعد الحمدللہ یہ جو ہدایت کا معاملہ یہ تدریجن ہے، ایسے یکم یہ بجلی کی لائٹ کی طرح نہیں ہے کہ سوئچ کو آن کریں تو روشنی جل پڑے. یہ جو ہے نا معاملہ اس کے لیے بڑا صبر کرنا پڑتا ہے اور بڑا تحمل سے کام لینا پڑتا ہے. اور دعوت اور تبلیغ کے کام میں انسان کو بہت سی چیزیں بعض اوقات
دیکھ کے بھی نظر انداز کرنی چاہیے. اور یہ معاملہ عام آدمیوں کا تو معاملہ بہت دوسرا ہے. اپنی اولاد کو آپ دیکھ لیجئے, اپنی اولاد پہ بھی آپ اگر اس طرح سے ان کی تربیت کرنا چاہیں گے یا قانون لاگو کریں گے کہ آپ تو 50 سال کے ہیں, 40 سال کے ہیں اور میچور ہو گئے ہیں اور آپ نے دین سیکھ لیا, علم پڑھ لیا, سب کچھ, آپ بچے ہیں 5 سال کے, 10 سال کے, آپ چاہتے ہیں اب جس درجے میں ہوں بچے پیدا ہوتے ہی اسی درجے میں آ جائیں, اتنے ہی پکے نمازی بن جائیں, ویسے ہی ان کے بھی عادات اور اطوار بن جائیں. یہ بات عقل سے بعید ہے اور عملاً یہ ممکن بھی نہیں ہے. بہت سی باتیں ایسی ہیں آپ بچوں کی دیکھتے ہیں, باتیں دیکھنے کے باوجود آپ اگر ہر دفعہ ڈانٹیں گے, ہر دفعہ ان کی کھچائی کریں گے یا ان کو برا بھلا کہیں گے, تب بھی بچے بگڑ جائیں گے, تب بھی ان کی تربیت صحیح نہیں ہوگی. بچوں کو بعض اوقات ان کی غلطیاں اور ان کے جرائم دیکھ کے بھی انسان کو آنکھیں جو ہیں وہ دوسری طرف کر لینی پڑتی ہیں. اپنی اولاد کا جب ایسا معاملہ ہے تو دوسروں کے لیے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی ایسے ہی کسی شراب نوشی کی عادت میں پڑ گیا اور کافی عرصہ تک نبی حضرت عمر کی مجلس میں نہیں آیا. تو حضرت عمر نے دریافت کیا کہ بھئی فلاں آدمی کہاں ہے, کیوں نہیں نظر آ رہا. وہ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو امیر المومنین ایسا اور ایسا آدمی ہو گیا ہے اور ایسا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے نام ایک رکا لکھا, حامیم تنزیل کتاب اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر, کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرنے والا ہے, توبہ اور استغفار کرو. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ ذی الطول, کہ بڑی وہ طاقت والا ہے, قوت والا ہے, شدید العقاب, اور اگر توبہ انسان نہ کرے تو بڑی سخت سزا دینے والا ہے. اور پھر حضرت عمر نے اپنے صحابہ سے یہ, اپنے دوستوں سے یا اپنے ساتھیوں سے یہ بات کہی کہ جو میں نے کام اللہ سے متعلق تھا وہ میں نے کر دیا ہے, کہ میں نے اس کو رکا لکھ دیا ہے, اس کو یہ نصیحت کر دی ہے. اب تم لوگوں کا یہ کام ہے کہ تم اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے جو بات کرنے والی ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی میری بھی آپ خامی دیکھیں یا کسی بھی خامی دیکھیں تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری خامی اور کوتاہیوں کو دور فرمائے. باقی بھائیوں میں سبھی نے بعض نے اپنی بیماریوں کے لیے لکھا ہے. ایک آدمی کے بیٹے جو ہیں ان کو استھما کی شکایت ہے, یہ ایک بھائی ہیں ان کی بیٹی بیمار ہے, اور اسی طرح یہ ایک بھائی ہیں ان کے ہم درس کے ساتھی پاس گئے ہیں وہ بیمار ہیں, اور ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی بہن فوت ہو گئی ہیں. دعاؤں کی درخواست ہے. جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا علا اور کاملہ عطا فرمائے, اور جو فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی موت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ جو مسئلہ ہے نماز کے بعد سونے کا, اس سے کسی آدمی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ سنت کو میں نے ہلکا سمجھا. معاذ اللہ ایسی بات نہیں ہے. جو سنت طریقہ ہے اس کے لیے انسان کے دل میں بڑی رغبت ہونی چاہیے اور بڑی کوشش کرنی چاہیے کہ اسی پہ انسان عمل کرے. لیکن وہ میں نے وضاحت اس لیے کی ہے, اگر کسی مجبوری سے کوئی آدمی اس پہ عمل نہ کر سکے تو پھر اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس سے معاذ اللہ سنت کا استخفاف مقصود نہیں ہے. سنت جو ہے وہ بڑی اہم ہے اور اس سے بڑے رسواب میں اضافہ ہوتا ہے اور اس سے بڑی خیر و برکات حاصل ہوتی ہیں. لہذا کوشش تو انسان کو یہی کرنی چاہیے کہ سنت پہ عمل کرے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عذب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. عذب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما.
اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم اغفر لها وارحمها اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها واكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدل دارها خيرا من دارها وأبدل دار خيرا من دارها وزوج خيرا من زوجها وأهل خيرا من أهلها اللهم أدخلها الجنة اللهم أدخلها الجنة اللهم أدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين اللهم نبر قلوبنا بنور الإيمان اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.